بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول، حصہ اول، مکتوب نمبر 29۔ اس مکتوب میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک ترغیب تشویق دے رہے ہیں فرائض کے بارے میں، اور دوسری بار ترغیب اور تشویق دے رہے ہیں کہ آپ سنتوں کو اپناؤ، مستحبات کو اپناؤ، اور آپ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی نوافل کی وجہ سے آپ کی فرائض میں کوئی کوتاہی آتی ہو تو ان نوافل کو آپ ترک کیجیے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نفل کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور فرائض کو بہت کم فالو کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مثال سے سمجھائی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بہت سارے یار دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہت سارے غمگسار دوست ہوتے ہیں جو مختلف طریقوں سے نفلی صدقات دیتے ہیں اور کثرت سے وہ نفلی صدقات دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے فرائض کی تو فرائض میں وہ پھر بہانے اور حیلے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں ایک بار ہمیں صدقہ فطر دینا پڑتا ہے، اور صدقہ فطر واجب یا فرائض میں شامل ہے۔ اسے بھی اگر ہمارے لوگوں میں اعلان کیا جائے کہ سب سے کم تر صدقہ فطر ادا کر لو، جیسے ہم گندم کے حساب سے دے دیتے ہیں، وگرنہ تو کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے یا جو کے حساب سے ہم دیں گے، لیکن ہم کم تر کا حساب لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں گندم کے حساب سے دو۔ تو مفتی صاحب جب اعلان فرماتے ہیں کہ اس سال صدقہ فطر 100 روپے پر پرسن ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں کیا حالت برپا ہو جاتی ہے۔ گھر کا سربراہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو 20 افراد ہے، 20 افراد کی تو 2000 روپے بنیں گے۔ ارے مولوی صاحب نے مہنگائی کے دور میں اعلان کیا ہوا ہے، مفتی صاحب نے، کہ اب 100 روپے دیں گے، کم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حیلے بہانے بنا لیتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اعلان کیا ہے سب سے کم تر پر، لیکن یہی بندہ جو سال میں صرف ایک بار صدقہ فطر کے حکم کو بجا لانے میں لے تو لال سے کام لے رہا ہے، حیلے بہانے بنا رہے ہیں، وہ بندہ دن میں ہی 2000 روپے نوافل میں، مستحبات میں، نفلی صدقات کے تھرو پر وہ دے دیتے ہیں، اسے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مثلا 10 روپے اگر آپ ان کو کہیں کہ زکوٰۃ کی مد میں آپ 10 روپے ادا کر لو تو وہ 100 حیلے بہانے بنائیں گے، لیکن راہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی سے 100 فقیروں کو بھی 10 روپے وہ بڑے شوق سے دیتے جائیں گے۔ تو نفل کو بڑی ضروری لیں گے اور فرائض کو چھوڑتے جائیں گے۔ فرائض میں وہ حیلے اور بہانے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکتوب شریف میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہوتا کیوں ہے ایسے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ فرض ہم اللہ رب العزت کی حکم کی مطابق دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے تم پر زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے تم پر روزہ، یہ فرض ہے تم پر حج، یہ فرض ہے تم پر نماز۔ تو فرائض میں اسی لیے ہم سستی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو نفس اور شیطان کبھی نہیں مانتا کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہو جائے، تو اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور نوافل میں اسی لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نفس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، ارے بھائی فلاں تو اتنا روزہ دار ہے کہ مکمل 3 مہینے اس نے روزے رکھیں، فلاں تو اتنا روزہ دار ہے کہ اس نے اتنے روزے رکھیں، فلاں نے اتنے عمرے کر لیے، فلاں نے اتنے حج کر لیے ہیں نفلی حج، فلاں نے اتنے پیسے دیے ہیں، نوافل نفلی صدقہ دیا ہوا ہے، لیکن فرائض میں ہم کوتاہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر نفس
اور شیطان کا حصہ اس میں نہیں ہے۔ اور نفس اور شیطان اس پر کتنا ناراض ہوتا ہے، امام ربانی صاحب اسی مکتوب میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک جیتل کے معنی اس زمانے میں جو امام ربانی صاحب ہوتے تھے اس میں سے ٹکے کو، پیسے کے 100ویں حصے کو، ٹکے کو وہ جیتل کہا کرتے ہوتے کہ اگر ایک جیتل بھی اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق فرائض میں خرچ کی جائے اور احد کی پہاڑ جتنا سونا نفل میں تقسیم کیا جائے، نفلی صدقے میں، تو دونوں برابر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہیں اور وہ ہماری اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات کی وجہ سے ہم وہ نفلی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل ادا نہ کرو، نفلی صدقات نہ دیا کرو، مراد اور مقصود یہ کہ اگر آپ کی نفل کی وجہ سے آپ کی فرض میں کوئی کوتاہی آ جاتی ہے تو پھر ان نوافل سے فرائض افضل ہے، آپ فرائض کو ادا کر لیا کرو۔ اب کچھ ایسی مثالوں سے ہمیں اس مکتوب شریف میں آپ سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، دیکھو ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عشاء کی نماز نصف آخری رات کو آپ 2 حصوں میں رکھو، اور جب ایک حصہ گزر جائے، مثلاً ہماری پوری کا پورا رات جو ہے وہ اگر ہم 10 گھنٹے کا لیں تو 5 گھنٹے گزرنے کے بعد جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس عشاء کی نماز کو فقہاء نے مکروہ جانا ہوا ہے کہ نصف آخر کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بلکہ ایک روایت ابھی امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو ایک روایت اور نقل کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصف آخر کے بعد تو نماز ہے ہی نہیں عشاء کی۔ ہمارے مسلک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن نصف آخر کے بعد جماعت سے نماز پڑھنا یہ کراہیت سے خالی نہیں، یہ مکروہ ہے۔ اب آپ اس نماز کو بجائے اس کی کہ آپ کہیں جی میں عبادت میں لگا رہا ہوں، نماز کو تاخیر سے پڑھوں گا، عبادت کر رہا ہوں اور نماز آخر میں جا کے پڑھوں گا، نصف آخر کے بعد پڑھوں گا، تو فرماتے آپ بجائے اس کی کہ نماز کو عشاء کے پہلے ٹائم میں ادا کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اس نماز سے جو آپ نصف آخر میں جا کے پڑھتے ہو۔ اور آپ نے حل بھی تجویز فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں قیام اللیل کر رہا ہوں، رات کو جاگ رہا ہوں، تو فرماتے آپ کی جگانے کا ایک طریقہ ہے نا، جاگنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ یوں کر لیں، عشاء کی نماز اپنی ٹائم میں پہلے ٹائم پہ پڑھ لیں، آپ نصف آخر سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور وتر کو چھوڑ جائیں۔ ابھی وتر مت پڑھیں، آپ انتظار کریں وتر کو آخری رات میں پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس آپ کا ثواب کتنا ہوگا؟ جب تک آپ وتر کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک ملائکہ اعزاز تجھے دوران نماز ہی لکھتے جائیں گے۔ ملائکہ اعظام فرماتے رہیں گے یہ بندہ اب نماز میں ہی شامل ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ زیادہ زور اس بات پر دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر انتباہ جاگنے کی عادت ہو، اور یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے جاگ سکتے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں میں اٹھوں نہ، میں سوتا ہی پڑا رہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ رات کی جو عشاء کی تہجد کی نماز سے پہلے یا تہجد کی نماز کے بعد پھر آپ اپنی وتر پڑھیں، تو یہ پوری کا جتنا بھی ڈیوریشن ہے، یہ جتنی بھی لحظات آپ نے گزارے ہیں، بھلے آپ نے سو کے ہی گزارے ہوں، تو ملائکہ اعظام تجھے عابدین اور مصلین کی زمرے میں گنتے جائیں گے۔ تو طریقہ بڑا آسان ہے۔ اسی طرح آپ نے اس مکتوب شریف میں ایک اور حوالہ بھی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی پیر و مرشد، اپنی مشائخ، اپنی بہتر بندوں کی جو ان میں سے ممتاز بندے ہوتے ہیں، ان کی پانی مستعمل جس سے وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، اس مستعمل پانی کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بطور عبادت یا بطور تبرک یا بطور پیار و محبت اس پانی کو پیتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے اس چیز کو منع کیا جائے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ، ہاں ایک ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بات ہے، آپ کو تو رب کریم نے ایسے پیدا فرمائے ہوئے کہ آپ کی فضلات بھی پاک ہے، آپ کی جو ادرار ہے، پیشاب ہے، وہ بھی پاک ہے، آپ کا خون بھی پاک ہے، آپ کا فضلہ بھی پاک ہے، آپ کی تھوک بھی پاک ہے، آپ کی نخامہ بھی پاک ہے، آپ کے آنسو بھی پاک ہے، آپ کے جسم کا ہر انگ پاک ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو
صالحین کی بات امام ربانی صاحب فرما رہے ہیں، تو صالحین کی بقیہ جو وضو سے مستعمل پانی ہے، فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی پیر و مرشد کے اس مستعمل پانی کو پیتے ہیں، بہت سارے لوگ بوجہ تبرک ان پر دوبارہ اپنی اعضاء کو دھوتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو منع کر لیں۔ فرماتے ہیں میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں، وجہ کیا ہے۔ مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ یہ مستعمل پانی جو ہے یہ ان کی 3 حکم ہے، یا تو یہ بذات خود نجس ہے، غیر طاہر ہے اور غیر مطہر ہے، نہ خود پاک ہے نہ کسی دوسری چیز کو پاک کر سکتے ہیں، ایک یہ حکم ہے۔ دوسرا حکم آپ کا یہ ہے، کیا فرماتے ہیں یہ بذات خود تو طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا حکم تو آپ نے یہ دیا ہوا کہ یہ نجس العین ہے۔ اس میں سے ہمارے اور آپ کی امام کی عظمت بھی ہے، ہمارے فقہ کی کتابوں نے لکھا امام صاحب نے یہ 3 فیصلے کیوں کیے ہیں۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے مستعمل پانی کے بارے میں یہ 3 اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ نجس العین کا جو حکم آپ نے فرمایا کہ یہ نجس العین ہے، نہ خود پاک ہے نہ کسی دوسری چیز کو پاک کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کے کپڑوں کے اگر یہ مستعمل پانی وضو کا لگا تو پانی آپ کے کپڑے بھی فاسد ہیں، مردار ہو جائیں گے۔ فرماتے انہوں نے کسی ایک ایسے گناہگار بندے کو دیکھا جو وضو کر رہے تھے، اور یہ تو فطرت میں ہے، قانون میں ہے کہ جو بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے وضو کے ساتھ ان کے گناہ ان کے جسم سے دھلتی جاتی ہے۔ تو آپ مبارک نے ایک گناہگار بندے کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، تو اس کی وضو سے جو ان کی گناہیں دھل رہی تھی نا اور پانی میں وہ نیچے جا رہی تھی، تو آپ کی نظر اس پر، یہ آپ کی روحانی نظر تھی، جب آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھا وہ تو پوری خون اور ریم اور گندگی ہی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نجس العین ہے۔ ایک اور بندے کو دیکھا، اس کی گناہ کم تھے، جب آپ نے دیکھا کہ ان کی پانی کے ساتھ ان کی گناہ تھوڑی سی جیسے مٹیالی رنگ کے گر رہے ہیں، یا زیادہ ان میں سے خون کی آمیزش نہیں ہے جیسے خون دکھائی دے رہا ہے، تو یہ نہیں ہے، تو آپ نے فتویٰ صادر فرمایا یہ طاہر تو ہے، پاک تو ہے، کیونکہ اتنا گدلہ نہیں ہے، لیکن غیر مطہر ہے، کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت تو آپ کا یہ ہے کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یہ خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو بھی پاک کرتے۔ کسی مرد صالح کو دیکھا جن کی گناہیں بہت کم تھی، جب وہ وضو کر رہے تھے تو ان کے پانی جب اس مستعمل پانی گر رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں سے تو کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی پانی بھی گدلا نہیں ہے، کوئی اس میں آمیزش نہیں ہے، صاف پانی، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ یہ طاہر بھی ہے اور دوسری چیز کو پاک بھی کر سکتے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مسلک جو آپ نے اسی پر ہی اکتفا فرماتے ہیں، یہ طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، پاک تو ہیں مستعمل پانی لیکن کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گئی تو آپ کے کپڑے نجاست کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس پر ہم نے وضو کیا ہے، امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب وضو کیا تو اس میں خواہ مخواہ کوئی آمیزش، کچھ ایسے اختلاطات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کو احتیاط برتنی چاہیے، نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک بندہ بڑے جوش اور فرحت اور محبت سے کرے تو فرماتے ان کا بھی ایک طریقہ اور ہے، 3 دفعہ کسی اپنے عضو کو پیر و مرشد دھو لے اور دھونے کے بعد 4تھے مرتبہ اس پر پانی بہائیں، تو جب پانی بہانے کے بعد 4تھے مرتبہ کا پانی جو ہے وہ ان کا مرید اور سالک جو ہے وہ لے لے تو وہ ان کے لیے پھر ٹھیک رہے گا، کیونکہ ہم تسلیس الغسل ہے، 3 دفعہ اپنے عضو کو دھونا ہوتا ہے، تو 3 دفعہ کے بعد آپ کا عضو جو ہے وہ پاک ہے، فلہذا جب 4تھے مرتبہ آپ کو بنیت وضو آپ نہیں کریں گے، صرف اپنے جسم پر پانی پھیرنے کی وجہ سے کریں گے تو جسم پر ظاہری کوئی نجاست تو ہے ہی نہیں، فلہذا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے کیا ہمیں طریقے بتاتے ہیں، ہمیں کراہیت سے مکروہ سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مطلب کو بھی حاصل کرنے میں آپ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مکتوب شریف میں ایک اور بھی آپ نے فرمایا سجدہ تعظیمی، اگرچہ سجدہ تعظیمی کو بہت سارے فقہاء نے بادشاہ وقت کے لیے جائز قرار دیا تھا،
لیکن متاخرین ساروں نے اس سجدہ تعظیمی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام ربانی بجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالیہ کی ایک مرید ہے، ان کا نام ہے شیخ نظام الدین تھانیسری۔ یہ پہلے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیہ کے مریدوں اور خلفاء میں سے تھے، بعد میں جو ہے وہ آپ مبارک حضرت امام ربانی بجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالیہ سے بیعت ہوئے تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیہ کی رحلت کے بعد، اور آپ جو تھے آپ اپنی والدین کی طرف سے بھی، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے بھی مسندی مشیخیت پر تھے، شیخ تھے، تو آپ کے بہت زیادہ مرید تھے۔ تو مرید جب آتے نا تو آپ کی بارگاہ میں جیسے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں ایسے ہی جھکتے زمین کو بوسہ دیا کرتے ہوتے تھے۔ تو اللہ کی اس بندے نے، مرد مجاہد نے، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مرید کی اس فعل کو کسی سے سنا کہ ان کے بارگاہ میں یہ ہوتا رہتا ہے، تو آپ نے سختی سے ان کو منع فرمایا اس کو مت کرو۔ کہ ہم سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے لوگ جو ہے ہم رخصت پہ عمل نہیں کرتے، ہم عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں آپ سفر پر ہوں گے تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ روزے کو چھوڑ دیں، لیکن ہم نقش بندی رمضان شریف کے مہینے میں جب سفر پر بھی جاتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ عزیمت یہ ہے، بہتری یہ ہے، رخصت پر عمل نہیں کرتے۔ بھلے اس زمانے کے علماء اور فقہاء نے اس سجدہ تعظیم کو جائز ہی کیوں قرار نہ دیا ہو، لیکن نہیں، سر بسجود صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو، اسی لیے اس چیز سے اجتناب کر لیا کرے۔ آئیے مکتوب شریف شروع کرتے ہیں۔ میں نے خلاصہ مکتوب شریف کا آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو اب مکتوب شریف پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس مکتوب شریف کو شیخ نظام الدین تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیہ کے طرف صادر فرمایا ہے، اور آپ لکھتے ہیں مقربات اعمال یا فرائضند یا نوافل، اللہ کی وصل و قرب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ فرض پڑھ کے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، یا پھر نفل پڑھ کے۔ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل پڑھ کے، اور بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ حتیٰ میں ان کی پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں بلا کیف جس سے وہ بولتے ہیں۔ بڑا مشہور حدیث ہے، لیکن اس حدیث شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی وصل قرب میں جانے کے لیے یا تو فرائض کا سہارا لیا جاتا ہے یا نوافل کا، اور فرماتے ہیں نوافل را در جنب فرائض ہچ اعتبار نیست۔ فرماتے ہیں اگر آپ فرض کی اہمیت کو دیکھیں گے نا تو ان اہمیت کے مقابلے میں نفل کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ نفل بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی فرائض میں نفل کی وجہ سے کوئی خلل واقع ہو جاتی ہے تو متروک النفل ہو جا، اس نفل کو پھر چھوڑ جا۔ ادائے فرض از فرائض در وقت از اوقات بہ از ادائے نوافل ہزار سالاست اگرچہ بنیت خالص ادا شود۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک فرض فرائض میں سے ادا کرنا، آپ فرماتے اور اپنے وقت میں اس فرض کو، ظہر کی نماز اپنی وقت میں ادا کر لیں، عصر کی نماز اپنی وقت پہ ادا کر لیں، فجر کی نماز اپنی وقت پر ادا کر لیں، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اپنی وقت پر۔ فرائض کو اپنے وقت میں ادا کرنا آپ فرماتے یہ بہتر ہے 1000 سال کی نفلوں سے، اور وہ نفل بھی اگرچہ آپ کی نفل خالص نیت سے ادا کی گئی۔ 1000 سال نفل پڑھی نا، اور ایک فرض اپنی وقت میں پورا کر لے، یہ فرض کا مرتبہ 1000 سال کی نوافل سے، اور وہ بھی نوافل جس میں ریا شامل نہ ہو، جس میں تکبر شامل نہ ہو، جس میں انانیت شامل نہ ہو، جس میں عجب شامل نہ ہو، جس میں ہر چیز سے خالص نیت کے ساتھ پڑھی جائے، اس سے بھی 1000 سالہ نفل سے ایک فرض اپنی وقت پر ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ ہر نفل کے باشد الصلاۃ و زکوٰۃ و صوم و ذکر و فکر و امثالہا، فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خاص نفل اور کسی خاص فرض کے، فرماتے ہیں ہر نفل، چاہے وہ نفل جو ہے وہ آپ نماز نفل پڑھیں گے، چاہے وہ زکوٰۃ نفلی دیں، چاہے آپ روزہ نفلی، چاہے آپ کا ذکر نفلی ہو، چاہے آپ کا فکر نفلی ہو، فرماتے ہیں یہ اگر فرائض کے مقابلے میں ہو تو 1000 سال بھی اگر آپ نفلی روزہ رکھیں گے اور رمضان کا ایک روزہ رکھیں گے،
وہ فرض ہے اور رمضان کے مہینے میں رکھیں گے تو آپ کی 1000 سال کے روزوں سے یہ ایک فرض روزہ جو ہے یہ بہتر ہے۔ آپ ہزاروں سال ہزاروں روپیہ نوافل میں ادا کر لیں، لیکن 1 روپیہ اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں دیں گے، صدقہ فطر کی مد میں دیں، عشر کی مد میں دیں، یا آپ کی 1 روپیہ کی فضیلت 1000 سال کی نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ گویا کہ رعایت سنن السنن و ادبی از آداب در حین اداء فرائض نیز ہمین حکم دارندہ، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سنت کو اپنی جگہ پر لانا یہ بھی آپ کی نوافل سے اتنی ہی مرتبے میں بہتر ہے۔ ایک سنت ہونا تو سنت کا مرتبہ بھی 1000 نفل سے بہتر ہے۔ سنت کو اپنی جگہ پر لائیں اور اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں تو فرماتے آپ کا یہ سنت ادا کرنا بھی 1000 نفلوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک سنت 1000 نفل سے بہتر ہے تو پھر فرض سنت سے کتنا بہتر ہے، تو آپ اس فرق کو سمجھ لیجئے گا۔ فرماتے ہیں، آپ ایک حدیث شریف کو کوٹ کرتے ہیں، موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا ایک حدیث ہے کہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک، آپ کا ایک دوست تھا سلیمان ابن ابی حثیمہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، بڑا پیارا دوست تھا۔ تو آپ مبارک ایک دن نماز بامداد را بجماعت گزاردن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام میں سے اور تابعین میں سے دیکھا تو دیکھا اپنے دوست سلیمان ابن ابی حثیمہ کو نہیں پایا۔ جب آپ نے نہیں دیکھا تو پوچھا کہ فلاں کہاں ہے، سلیمان کہاں ہے؟ جو لوگ حاضر تھے نا انہوں نے کہا حضور سلیمان بڑا ہی عبادت گزار بندہ ہے اور ساری رات اس نے عبادت کی ہوگی اور شاید جو ہے وہ فجر میں اس کی آنکھ لگی ہوگی، اسی لیے شاید وہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا اگر تمام شب خواب میں کرد وہ نماز بامداد را بجماعت میں گزارت بہتر میں بود۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ساری رات سلیمان سوتا رہتا اور فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھتا تو یہ ساری رات کی عبادت سے ان کے لیے افضل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ساری رات کی عبادت سے صرف فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنا، کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت ہے یا پھر واجب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین یا واسجدوا مع الساجدین۔ اس سے کچھ فقہا جو ہے وہ نماز باجماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن اگر واجب بھی نہ قرار دے تو سنت تو ہے، نماز باجماعت سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کاش وہ پوری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، تو پوری رات کی اس جاگنے اور عبادت سے ان کی فجر کی نماز باسنت باجماعت ادا کرنا یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ کیوں؟ یہ سنت ہے اور پوری رات کی وہ تو نفلی عبادت میں گزارتے رہتے تھے۔ فلہذا امام ربانی سے فرماتے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سنت اسے اپنی وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے تمہاری ساری رات کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پس رعایت ادبی و اجتناب از مکروہ اگرچہ تنزیہی باشد فکیف کی تحریمی بمراتب الذکر و فکر و مراقبہ اور توجہ بہتر است۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح ایک اور بات کی طرف بھی دھیان رکھیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مکروہ چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اگرچہ وہ مکروہ تنزیہی ہو، ایک مکروہ تحریمی ہے ایک مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی حرام کے قریب اور مکروہ تنظیمی حرام سے تھوڑا دور، لیکن بہرحال مکروہ ما یکرہ السلف الصالحون، جو ہمارے سلف صالحین نے اسے اچھا نہیں جانا ہوگا اسے مکروہ کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہو یا مکروہ تحریمی، اس سے بندہ اگر اپنے آپ کو بچائیں تو یہ بہتر ہے، ذکر سے بھی، فکر سے بھی، مراقبے سے، توجہ سے، سب سے یہ بہتر ہے کہ ترک ذرۃ من الحرام خیر من عبادت الثقلین، ایک ذرہ حرام چھوڑنا یہ
جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہاں دیکھو آری این امور بین رعایت و اجتناب اگر جمع کند فقد فاز فوزا عظیما۔ فرماتے ہیں فرائض بھی ادا ہوتے رہیں گے، سنن بھی ادا ہوتے رہیں گے، اور نوافل بھی پڑھتے رہیں گے۔ فرماتے پھر تم نے تو پھر بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے کہ فرائض بھی ادا کرتے رہو، نوافل بھی اپنے ٹائم پر ادا کرتے رہو، اور سنن بھی اپنے ٹائم پر ادا کرتے رہو، مکروہ تنزیہی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور مکروہ تحریمی سے بھی اپنا بچاتے رہو۔ تو فرماتے فقد فاز فوزا عظیما، یہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ وبدونہ خرط القضاء، فرماتے اگر تمہاری نوافل کی وجہ سے تمہاری فرائض اور سنن میں خلل آ جاتا ہے، فرماتے یہ ایسی ہے جیسے خاردار درخت پر ہاتھ پھیر رہے ہو۔ پتہ ہے نا جس میں سے کانٹے ہو جس درخت میں، اور اس پر آپ اپنے ہاتھ کو پھیر دیں گے تو حشر کیا ہوگا؟ ہاتھ زخمی ہوتے جائیں گے، خون نکلتا جائے گا، تکلیف ہوگی تمہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرائض میں سستیاں آ جائیں، نوافل میں سستیاں آ جائیں، اور یہ سستیاں تمہاری نوافل کی وجہ سے آ رہے ہوں، فرائض میں سستی آ جائے، سنن میں سستی آ جائیں، اور یہ فرائض اور سنن میں سستی آپ کی نوافل کی وجہ سے آ رہے ہو، فرماتے اس طرح کی نوافل پڑھنا تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی غیر مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مثلا فرماتے 1 روپیہ حساب زکوٰۃ میں دینا، فرماتے یہ بہتر ہے ایک بہت بڑے پہاڑ سے کہ جو پہاڑ بھی سونے سے بنا ہو، اور اسے آپ نفلی عبادت میں تقسیم کر لیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے پوری رات محفل ذکر سجائے رکھیں گے، پوری رات محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائے رکھیں گے، پوری رات محفل عرس مبارک سجائے رکھیں گے، پوری رات کوئی محفل سجائے رکھیں گے، فجر کی نماز کوئی بندہ نہیں پڑھتا جائے گا، اور پھر امید بھی رکھتے جائیں گے کہ بھئی یہ ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ قطعاً نہیں۔ جب تک آپ کے نوافل، آپ کی نفلی عبادتیں آپ کی فرائض میں خلل ڈالتے جائیں گے، اس نفلی عبادت کو ترک کرنا افضل ہے۔ فرض کو، سنن کو آپ لیں، وہ لے لیں۔ ہاں رات کی محفل بھی ہوئی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو فقد فاز فوزا عظیما، کیا ہی بات ہے، کیونکہ یہ نوافل اور یہ سنن جو ہے یہ مکمل ہے فرائض کے لیے۔ اگر نوافل آپ کی اور سنن آپ کی فرائض کو ختم کر دیتے ہیں، فرائض میں سستیاں لاتے ہیں، تو پھر ایسے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ آپ نے ایک اور مثال بھی فرمایا دیکھو نفل میں بھی میں آپ کو ایک سنت طریقہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں نفل صدقہ بھی جب آپ کرتے ہو نا تو اس میں بھی ہمیں شریعت نے ایک حکم دیا۔ فرماتے پہلے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار کو دیکھو، وہ محتاج ہے تو آپ نفلی امداد ان کا کر لیا کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غیر کو دیں گے، اور وہ غیر جو ہے وہ فقیر تو ہو، لیکن اپنے فقیر رشتہ داروں کو چھوڑ کے آپ غیر فقیروں کو دیں گے۔ فرماتے اس سے بہتر بھی نفل میں یہ ہے کہ آپ اپنے فقیر رشتہ داروں کو دیا کرو۔ اور زکوٰۃ میں بھی یہ حکم ہے، زکوٰۃ میں بھی حکم یہ ہے اگر آپ کے عزیز و اقارب مستحقین زکوٰۃ ہے تو آپ ان کو دو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی غیر کو دو، وہ بھی مستحق ہوں گے۔ لیکن ہاں آپ کی اپنے عزیز و رشتہ دار زیادہ مستحق نہیں ہے تو مستحق، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ ہی مستحق ہو تو پھر اس صورت میں آپ دے سکتے ہو۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو عزیز و اقارب، وہ آپ کے عزیز و اقارب ایسے ہوں کہ وہ فقیر ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو، تو ہمیں انہی اپنے عزیز و اقارب کو وہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امام ربانی صاحب یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ نماز خفتن را در نصف آخر از شب گزاردن و آن تاخیر را وسیلہ تاکید قیام لیل ساختن بس مستنکر باشد۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کو رات کی دوسری آخری حصے میں پڑھنا، آخری حصے میں پڑھنا، اور نیت یہ رکھنا
کہ میں اسی لیے اس کو آخری حصے میں پڑھتا ہوں کہ میں پوری رات عبادت کرتا جاؤں گا اور مجھے قیام اللیل کی بھی ثواب ملتی جائے گی، تو پھر میں نماز کو آخر میں جا کے پڑھوں گا۔ فرماتے یہ بہت مستنکر کی معنی انکار والا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا فعل ہے، یہ بد ہے۔ فرمائے کیوں؟ اسی لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کو اس وقت میں یعنی نصف آخر میں پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب نماز کے دوران کراہیت کا لفظ آ جائے تو وہ کراہیت مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تنزیہی نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی۔ اور مکروہ تعریف یہ ہے کہ وہ حرام کے قریب ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ زیرا کہ ادائے نماز خفتن راتا نصف لیل مباح داشتاند واز نصف آن طرف مکروہ گفتاند۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رات کے آدھے حصے تک تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی یہ مباح ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکروہ ہے۔ پس وہ مکروہ جو مباح کے مقابلے میں آ جائے وہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے، بلکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب آپ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ خیال اور سوچ رہے گا کہ میں تو رات کو پوری رات جاگ کے عشاء کی نماز اس ٹائم پڑھوں گا تو مجھے ثواب اور اجر مل جائے گا، لیکن آپ الٹا اجر اور ثواب سے محروم رہیں گے اور مکروہ تحریمی کے مرتکب ہوتے جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہوا ہے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ شافعیہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کو رات کی آدھے حصے کے بعد پڑھنا فرماتے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے امام نے تو پھر بھی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ایک دلیل لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کے آدھے حصے تک ہے اور بس، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کوئی نماز نہیں ہے۔ پس بواسطہ قیام اللیل و حصول ذوق و جمعیت دران وقت مرتکب این امر گشتن بسیار مستقرہ است۔ فرماتے آپ یہ سوچتے جائیں گے کہ میں قیام اللیل کرتا جاؤں گا اور مجھے بہت ذوق و شوق ملتا جائے گا، نماز میں آخر میں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے، ہمیں دین ملا ہوا ہے، شریعت ملی ہے، لیکن دین کو اگر ہم اپنی خیال کے مطابق چلائیں گے تو ہمارے خیال ضائع ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم اپنی خیال سے نہیں۔ فرماتے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے میں رات کی آخری پہر تک نماز اسی لیے لیٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے نہ قیام اللیل کی اور رات کو جو ہے وہ عبادت کا ثواب بھی ملتا جائے گا اور میں آخر تک نماز پڑھتا رہوں، فرماتے تو اس کے لیے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ فرماتے اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ عشاء کی جو وتر ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، عشاء کی نماز آپ اپنی پہلے وقت میں ادا کر لیں، اس کے بعد وتر آپ چھوڑ دیں، اور وتر چھوڑنے کے بعد آپ وتر کو آخری رات میں پڑھیں تو فرماتے ہیں آپ کا قیام اللیل کا بھی ثواب ملتا جائے گا، آپ کی عشاء کی نماز بھی اپنی ٹائم پر ادا ہوتی جائے گی اور آپ کو درجات سے بھی اللہ کریم نوازتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بس اس عمل کو آپ چھوڑ دو۔ شیخ نظام الدین تانیسری رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی محفل ذکر سجایا کرتے ہوتے تھے اور محفل ذکر کے آخر میں جا کے نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، اس کام کو آپ چھوڑ دو اور نماز کو آپ اپنی وقت، عشاء کی نماز کو اپنی وقت میں یعنی نصف آخر سے پہلے ادا کر لیا کرو۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، امام ربانی صاحب، کہ امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک ادب یعنی مستحب کو ترک کیا تھا وضو میں، ایک مستحب کو ترک کیا تھا وضو میں، اور آپ نے 40 سال کی نماز کو دوبارہ لوٹایا تھا۔ مستحب وضو کا کیا تھا؟ خلال تھا انگلیوں کے درمیان۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی خلال یوں کیا کرتے ہوتے تھے کہ اس بڑی انگوٹھی سے، جو پیر کی انگوٹھی ہے، یہاں سے شروع کرتے، پہلے دائیں انگوٹھی کی، دائیں پیر کی انگوٹھی کو شروع کرتے، یہاں سے خلال کرتے، پھر چنگلی انگلی پر، آخری انگلی پر دائیں پیر کی ختم کر دیتے، اور بائیں پیر کی جب شروع کرتے ہوتے تھے تو آپ پھر یہاں سے شروع کرتے بڑی انگلی سے اور پھر چلتے چلتے چنگلی انگلی پر ختم کرتے ہوتے۔ آپ 40 سال تک وضو میں خلال یہ کرتے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ حدیث میں تو یہ خلال نہیں ہے، حدیث میں خلال یہ ہے کہ آپ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب انگلیوں کو خلال فرمایا کرتے ہوتے تھے تو آپ مبارک دائیں پیر کی چنگلی انگلی سے شروع کرتے ہوتے تھے، یوں کرتے 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 پھر بڑی انگوٹھی پر اختتام دائیں پیر کی، اور بائیں پیر شروع کرتے ہوتے تھے تو یہاں بڑی انگلی سے خلال کرتے کرتے چنگلی انگلی پر اختتام کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میں نے تو حدیث کے خلاف 40 سال عمل کیا ہوا ہے، میں ان 40 سال کی نمازوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ فرماتے سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقام کو آپ جانیے کہ آپ نے، اب دیکھیں یہ سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ادب ہے، وضو کی مستحبات میں سے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو مستحب کسے کہتے ہیں؟ ما احبہ السلف الصالحون، جو ہمارے اور آپ کے آقا کو پسند تھا، صحابہ کرام کو پسند تھا، اسے مستحب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے تو یہ غلط کیا تھا، صحیح نہیں کیا تھا اس طریقے کو، تو دوبارہ سے آپ نے 40 سال کی نمازیں لوٹا دی تھی۔ اور فرماتے ہیں آپ لوگ تو پھر یہ کرتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ جاتے ہو، بلکہ اس سنت کو جو بعد میں جا کے وہ نماز جو آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو، فرماتے ہیں وہ تو کراہیت میں چلی جاتی ہے، آپ تو مکروہ فعل کر رہے ہو، اسی لیے چھوڑ دو اس کو، نماز اپنے ٹائم پر ادا کر لو، اور اگر زیادہ ذوق و شوق رہا تو نماز اپنی ٹائم پر ادا کر لو، عشاء کی فرض ادا کر لیا کرو، سنتیں پڑھ لو وہاں پر، اور پھر وتر کو چھوڑ جاؤ، آخری رات کے آخری حصے میں جا کے وتر کو پڑھو۔ فرماتے ہیں آپ کو ذوق و شوق پہ ملتا رہے گا، آپ کی عبادت و طاعت بھی ہوتی رہے گی، اور آپ جو ہے وہ عابدین کی زمرے میں بھی گنے جاؤ گے۔ بس تیسرے مسئلے کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی طرح آب مستعمل کی ازالہ حدث نمودہ باشد یا بنیت قربت استعمالش کردہ باشند در وضو تجویز نکنند کہ مردم آن آب را بخورند کہ آن آب نزد امام اعظم نجس مغلظ است و فقہا منع خوردن آن آب کردند و خوردن آن را مکروہ داشتند۔ فرماتے ایسے ہی آپ جو پانی جس سے آپ بے وضوئی کو دور کرتے ہو، بے وضو ہو اور وضو کے لیے پانی کو استعمال کرتے ہو، یا بنیت قربت یا ثواب کی نیت سے وضو تو ہے لیکن ثواب کی نیت سے ایک اور وضو کر رہے ہو، فرماتے ان کا جو پانی مستعمل پانی آپ کے جسم سے گر رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پینے کے لیے مت دیا کرو، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو ایک قول آپ کا یہ ہے کہ یہ نجس مغلظ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ طاہر ہے غیر مطہر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ غیر طاہر ہے اور غیر مطہر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقہا نے اس پانی کو پینے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ آرے بقیہ آب وضو را خوردن شفا گفتاند، فرماتے ہیں دیکھو میں ان کا ایک متبادل آپ کو بتاتا ہوں، جس لوٹے سے آپ وضو کر رہے ہو نا، جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہو، اس برتن میں سے وضو کی پانی سے جو پانی بچ جائے نا اس کو پینا فقہا نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ آپ لوٹے سے وضو کرتے ہو تو لوٹے میں آپ کا وضو، آپ لوٹے سے جو وضو کر رہے ہو آپ کا وضو اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد لوٹے میں جو پانی بچا ہے اس کو پینا فقہا نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ شفا ہے۔ اور اس پر بھی ایک ٹاپک بنائی جا سکتی ہے کہ اس پانی کو پینے سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں 70 بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ جو بندہ لوٹے سے وضو کر رہا ہو، برتن سے وضو کر رہا ہو اور اس کی بقیہ پانی بچ جائے، اس بچے ہوئے پانی کو پی لے، اس کے پینے سے سب سے بڑی بیماری جو معدے کی ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو آج کل نلکے لگے ہوئے ہیں اور ہم نلکوں سے وضو کر رہے ہیں، تو اگر کوشش کی جائے اور لوٹے سے وضو کیا جائے یا کسی برتن سے وضو کیا جائے اور باقی جو پانی اس میں بچ جائے، آپ کا مستعمل پانی نہیں، لوٹے میں جو پانی بچ جائے آپ کی وضو سے، اس میں سے پینا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ شفا ہوگا۔ اب امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی مستعمل پانی کسی کو پینے کے لیے مت دیا کرو، کیونکہ اس میں فقہا نے منع فرمایا ہوا ہے، لیکن آپ کے لوٹے میں سے آپ کی وضو سے جو پانی بچ جائے اسے اپنی مریدوں کو دو، تبرک بھی ہو جائے گی اور اس میں شفا بھی ملتا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر از اعتقاد کسی طلب نمایت، اگر کوئی بندہ اپنی اعتقاد کی وجہ سے آپ سے وہ پانی مانگے، از آن آپ بدہند، وہ پانی جو لوٹے میں آپ کی وضو سے باقی بچی ہے وہ پانی ان کو دو، ان کو بتاؤ، اس میں آپ کی عقیدت بھی ہوگی،
میری وضو سے بچا ہوا پانی ہے، یہ آپ پئیں۔ ہاں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے جسم اطہر ہے اور آپ کی بقیہ وضو کے پانی ہے۔ حدیث شریف میں بڑی کثرت سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی وضو کے مستعمل پانی کو اپنی چلو میں بھرتے اور اپنے جسموں پر ڈال لیتے اور پانی کو پیا کرتے۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے ذات ہی ایسی بنائی ہے کہ آپ کی طرف کسی گند کی نسبت نہیں کی جا سکتی، کسی بدی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی تو ہر چیز پاک رب کائنات نے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ لیکن دوسرے اولیاء اللہ، دوسرے مشائخ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے۔ آپ مبارک اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ایک دفعہ فقیر کو، یعنی امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑا۔ فرماتے میں دلی میں تھا اور یہی مصیبت مجھ پر بھی طاری ہو گئی۔ میرے کچھ ساتھیوں نے واقعے میں دیکھا تھا، مکاشفے میں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ آپ حضرت امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے مستعمل پانی جو وضو کریں گے ان کے مستعمل پانی کو پی لیں، اگر نہیں پیا تو تمہیں عظیم ضرر واقع ہوگا۔ کسی ایک میرے مرید نے یا کئی مریدوں نے یہ خواب یا واقعہ دیکھا تھا کہ میرے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا خواب میں یا واقعی میں کہ آپ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے مستعمل پانی کو جو وضو کر رہے ہیں اور اس کا مستعمل پانی ہے اس کو آپ پی لیا کریں تو آپ کو بہت کامیابی ہوگی، نہیں پیا تو آپ کو عظیم ضرر ہوگی۔ دیکھو یاد رکھیں، ایک گلاس میں مستعمل پانی ہے جو ہم پیتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا پانی رہ گیا تو وہ پانی بطور تبرک ہر کوئی پی سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس پر تبرکن آپ چہرہ بھی دھو سکتے ہیں، تبرکن آپ اسے پی بھی سکتے۔ یہ جو مسلم مومن مسلمان کا جھوٹا ہے اس میں بھی شفا ہے۔ ایک وہ پانی ہے، ایک مستعمل وضو کا پانی ہے، وضو کے پانی کا حکم الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے ہم نے واقعے میں دیکھا ہے تو پھر میں نے اس کو منع کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا اس طرح مستعمل پانی آپ کو پینے کے لیے نہیں دے سکتا۔ فرماتے انہوں نے بہت اصرار کیا اور جب اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں فقہ کی کتابوں کو پڑھوں گا اور فقہ کی کسی کتاب میں کوئی جزیہ مجھے ملا نا تو پھر میں دے دوں گا آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا اور فرماتے ہیں وہاں پر مجھے کوئی خلاصی کی جگہ نہیں ملی، کسی فقہ کی کتاب نے مجھے نہیں کہا تھا کہ مستعمل پانی پینے کو دیا جائے، مستعمل پانی کو دوبارہ استعمال کیا جائے، تو یہ مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا۔ فرماتے ایک جگہ مجھے ایک نسخہ مل گیا۔ آپ فرماتے ہو لکھا گیا تھا کہ اگر 3 دفعہ وضو کی نیت سے اپنی اعضاء کو دھونے کے بعد 4تھی مرتبہ آپ اس پانی کو اپنی اعضاء پر ڈال دیں گے تو وہ پانی پھر مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ 3 دفعہ وضو تسلیس الغسل، 3 دفعہ دھونا جو ہے یہ لازم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ کے بعد جب 4تھی مرتبہ آپ اپنے عضو کو دھوئیں گے کسی کو دینے کے لیے تو فرماتے اب وہ پانی مستعمل پانی نہیں ہے، تو فرماتے میرے لیے ایک مخلص یا مخلص مجھے مل گیا، ایک وہ جگہ جو خلاصی والی جگہ تھی وہ مل گئی۔ پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے 3 دفعہ اپنی اعضاء کو دھویا، وضو مکمل کی، اس کے بعد پھر میں نے 4تھے مرتبہ اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور وہ پانی اور یا اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کے پھر اپنی مرید کو دیا اور پھر میرے مرید نے ان کو استعمال کیا۔ فرماتے بئین حیلہ تجویز نمودہ آب غسل چارمرہ بینیت قرد بخوردنش دار۔ فرماتے 4تھے مرتبہ بھی جب میں نے اپنا مستعمل پانی ان کو دینا، اب مستعمل تو نہیں ہے لیکن عام یعنی استعمال شدہ پانی، فرماتے ہیں کہ میں نے 4تھے مرتبہ بھی جب دیا تھا تو تب دیا تھا کہ اس 4تھے مرتبہ اپنی اعضاء کو دھوتے وقت میں نے وضو کی نیت نہیں کی تھی۔ اگر میں 4تھے مرتبہ بھی نیت قرب یا نیت ثواب سے وضو کی نیت سے ہی استعمال کرتا تو پھر بھی وہ پانی مستعمل ہو جاتا، پھر بھی جواز نہیں تھا۔ لیکن میں نے 3 دفعہ اپنی اعضاء کو دھوئے، وہ بنیت قربت بنیت وضو، اور اس کے بعد 4تھے مرتبہ میں نے نیت نہیں کی وضو کی کہ میں وضو کر رہا ہوں، صرف جسٹ تبرک کے لیے میں نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور وہ مستعمل پانی میں نے ان کو دیا اور پھر انہوں نے اس کو پیا۔ آپ مبارک چھوٹے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اعتماد والے لوگوں نے بتایا کہ آپ کی محفل میں
کچھ ایسے آپ کے مریدین اور خلفاء ہیں جو آپ کو بطور سجدہ آ کے آپ کے سامنے گر جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو مالک ہوتا تھا یا اس بادشاہ ہوتا تھا یا کوئی وزیر یا کوئی بڑا ہوتا تھا تو لوگ ان کے سامنے آ جاتے اور ان کے سامنے زمین کو بوسہ دیا کرتے ہوتے تھے اپنی عاجزی اور اپنی غلامی کو ان کے آگے پیش کرنے کے لیے۔ تو پھر بعد میں وہ سجدہ تعظیمی ہو گیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکبر بادشاہ کے درمیان جو تنازع ہوا تھا، اور پھر وہ اکبر بادشاہ لوگوں سے اپنے جانب سجدہ کراتے ہوتے تھے، امام ربانی صاحب نے ان سے منع کیا، تو کچھ علماء نے اس کے حق میں جواز میں فتویٰ بھی دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کچھ مریدین اور آپ کے خلفاء آ کے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سجدہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی شناعت اور بدی، فرماتے ہیں یہ سورج سے بھی زیادہ تابندہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ سجدہ رب کے لیے کیا جا سکتا، بس اور کسی بندے کے لیے سجدہ نہیں کیا سکتا۔ اور فرماتے ہیں علی الخصوص شخص کے بے اقتداء خلق خود را برآورده باشد، اور فرماتے ہیں اچھی جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کا مقتدا بنایا ہوا ہے، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کی مجلس میں ایسے کام ہو جاتا ہے کہ آپ ہی کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پھر کیا ہے کہ آپ اپنی مقلدان کو جو آپ کی تقلید کرتے ہیں گویا آپ ان کو کھلا اجازت دے رہے ہیں، فلہٰذا یہ کام مت کر لیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَنْ عُلُومِ إِن طَائِفَةٌ عُلُومِ أَحْوَالَ است وَأَحْوَالُ وَمَوَارِثِ أَعْمَالَ اند، فرماتے ہیں ہمارے سلسلوں کے جو جتنی بھی لوگ ہیں نا، ان کے پاس علوم کیا ہوتے ہیں؟ احوال ہے، علم الحال ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ احوال کا علم جو ہے یہ نتائج و ثمرات ہے اعمال کی۔ ہم پر جو اچھی حال ہوتی ہے نا، یہ ہمارا اچھا حال ہمارے اچھے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جانے والے لوگ ہیں، فرائض و سنن و واجبات و مستحبات پر عمل کرتے ہیں تب ہمیں حال ملتا ہے، اگر یہ چیزیں نہ کریں تو ہمیں حال نہیں ملے گی۔ وَكَسِّرَا از علوم احوال میراث بوات کے اعمال را درست کر دباشد، اور فرماتے ہیں وہی بندے کو علم حال مل سکتی ہے جس نے علم کو اس حال کو اپنی اعمال کی وجہ سے بنایا ہوگا۔ بھائی ایسے تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہ عبادت کرے نہ طاعت کرے اور اسے حال مل جائے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہوگی، ہمیں روزے رکھنے ہوں گے، ہمیں عبادات کرنے ہوں گے، طاعات کرنے ہوں گے، زکوٰۃ دینے ہوں گے، اعمال صالحہ کرتے جائیں گے تو تب ہمیں حال ملتے جائیں گے، ایسے تو حال نہیں ملتا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل و بحق آل قیام نمودہ و اعمال را تصحیح وقت میسر شود کہ اعمال را بشناسد، فرماتے ہیں آپ کو نا عمل تب ملے گا جب آپ عمل کی صحت کو تو جان لو گے نا کہ یہ عمل ٹھیک ہے کہ غلط ہے میں کر رہا ہوں۔ حال، یہ حال جو ہمیں مل رہا ہے یہ حال ہمارا جو ہے یہ تابع ہے ہمارے اعمال کی، ہم نے اچھے عمل کیے تو حال اچھا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار اس پر ہے کم از کم آپ کو یہ تو پتہ ہونا کہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ اب آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ جو دن کے سورج طلوع ہونے وقت کا وقت ہے، جو کراہیت نماز کا وقت ہے، جو اوقات مکروہہ ہے، دن کو جو بالکل استوا میں ہو وقت مکروہہ ہے، غروب کا وقت جو ہے وہ وقت مکروہ ہے، اور آپ غروب کے وقت بھی لگے رہیں گے نماز پڑھتے جائیں گے، آپ جو استوا کے وقت میں بھی پڑھتے جائیں گے، آپ سورج طلوع ہوتے وقت بھی پڑھتے جائیں گے، آپ کے خیال میں تو یہ ہوگا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن آئی بھری ذرا یہ تو سوچو کہ میں کر جو رہا ہوں عمل، کیا یہ عمل صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے؟ اور اگر غلط عمل کرتے ہو تو پھر توقع اپنی حال کی کیسے رکھ سکتے ہو میرے بھائی؟ عمل غلط کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ میں صوفی ہوں، مجھے تصوف ملا ہے، مجھے عمل ملا ہوا ہے۔ فرماتے نہیں، فرماتے وہ کیفیت ہر عمل بداند، اور ہر عمل کی کیفیت بھی جاننا ضروری ہے کہ کیسے کروں کیسے نہ کروں اس کو۔ وَآن علم احکام شرعی است، وہ آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں؟ وہ احکام شریعت کی علم حاصل کرنے سے۔ بھئی ایک بندہ کہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن قبلہ رخ کڑا ہی نہیں ہو رہا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن وضو نہیں کر رہا، بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں اس میں رکوع اور سجدہ نہیں پڑھ رہا،
ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اسے نماز کی تسبیحات اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو پھر ان کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پہلے اس کو طریقہ سیکھنا ہوگا، اور یہ طریقہ ہمیں کہاں سے سیکھنا ہوگا؟ یہ ہم احکام شریعت کی علوم کو پڑھیں گے تب ہمیں ملیں گا یہ. ہاں، اور فرماتے ہیں کہ وَإِنْ علوم اکتسابیاست از آمختن آن ہیچ کسرا چارہ نیست. فرماتے ہیں یہ علم اکتسابی ہے، اس کو آپ نے کسب کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور فرماتے ہیں اس علم سے آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے. تمہیں جو مقام ملنا ہے وہ آپ کی عبادات کی وجہ سے ملنا ہے، اور عبادات تب عبادت ہوگی جب کم از کم آپ پہچان تو جاؤ گے نا کہ یہ عبادت ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کیسے کی جائے گی، تو فرماتے پھر آپ کی عبادت کا کوئی وعلم یعنی دو مجاہداس، یک مجاہدہ در طلب آن قبل از حصول و مجاہدہ دوم در استعمال آن بعد از حصول. فرماتے ہیں یہ علم جو ہم کرتے ہیں اس میں دو جہادیں ہیں، دو مجاہدے ہیں، دو کوششیں ہیں. فرماتے کیا؟ ایک جب ہم نے علم کو حاصل کیا، علم حاصل کرنے سے پہلے جب ہم سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی میں علم حلال و حرام سیکھوں، علم عبادات و علم احکام سیکھوں، ایک یہ مجاہدہ ہے. اور دوسرا مجاہدہ کیا ہے؟ جب آپ نے علم کو حاصل کیا نا، اس علم پر عمل کرنا بھی مجاہدہ ہے. یہ سیکھ لیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ سیکھ لیا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یہ سیکھ لیا کہ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، محرمات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مباحات کیا ہے، یہ سیکھ لیا. تو سیکھنے کے بعد اس کے متقاضی پر عمل کرنا بھی بڑا مجاہدہ ہے. اور پڑھ کے چھوڑ دینا اور اپنی مرضیات اپنانا، یہ تو پھر عمل نہیں ہوا اس پر. پس بعد ہم چنان کی در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور بے شود، از کتب فقیہ نیز مذکور شود. آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ٹھیک ہے آپ شیخ ہو، آپ عالم ہو، سارا کچھ ہو، آپ کی مجلس میں تو بڑی تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، آپ کی مجلس میں تو تذکرۃ الاولیاء بھی پڑھی جائے گی، آپ کے مجلس میں غنیۃ الطالبین بھی پڑھی جائے گی، آپ کی کیمیاء سعادت بھی پڑھی جائے گی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اہل العلوم بھی پڑھی جائے گی، آپ کی تصور رسالہ قشیریہ بھی پڑھا، فصوص الحکم بھی پڑھی جائیں گے، فوائد مکیہ بھی پڑھی جائیں گی، بڑی کتابیں انوار قدسیہ بھی پڑھی جائے گی، مکتوبات بھی پڑھی جائیں گے، ساری تصوف کی کتابیں. فرماتے تصوف کی کتابیں بھی پڑھو، لیکن ان کے ساتھ آپ نے فقہ کی کتاب لازمی رکھنی، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ احکام کیا ہے، احکام کے متقاضی پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. وکتب فقیہ بعبارت فارسی بسیار اند. آپ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ اعتراض ہو نا کہ ساری فقہ کی کتابیں تو میرے بھائی عربی میں ہے اور میں عربی کو نہیں جانتا، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب علم دین کی جو کتابیں ہیں نا وہ سارے تو عربی میں ہیں اور ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم تو سلیس اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سرائیکی بولتے ہیں، ہم تو انگلش سپیکنگ ہے، ہم تو جناب بلوچی ہے، بروہی ہے، سندھی ہے، ہمیں تو عربی نہیں آتی. تو آپ اپنے اس مرید کی اس سوال کا بھی جواب دے رہے. فرماتے ہیں فارسی میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، فقہ کی کتابیں، جیسے مجموعہ خانی اور عمدۃ الاسلام و کنز فارسی. فرماتے ہیں کنز فارسی بھی ہے، وہ بھی فارسی میں لکھی گئی ہے، عمدۃ الاسلام کتاب ہے وہ بھی فارسی میں ہے، مجموعہ خانی بھی فارسی میں ہے. اور میں اپنی اردو سپیکنگ حضرات کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی فقہ کی کون سی کتاب ہے جس کو اردو میں نہیں لکھی گئی. یا سب سے مشہور فقہ کی کتاب ہے آپ کی فتاوی رضوی کو اٹھا کے دیکھیں کیسے اردو میں لکھی گئی ہے اور بڑی اچھی اردو میں لکھی گئی ہے. اسی طرح ہم بہت مطلب میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں تو آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا ہو گیا ہوگا. اور ایون اگر کسی کتاب کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس تو یہ بلا موجود ہے نا، نیٹ تو آپ کے پاس موجود ہے، اس میں آپ کسی بھی کتاب کو لیں، اس کو سرچ کر لیں، اس کے بعد ان میں سے عربی بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے کون سی لینگویج میں آپ کو چاہیے، اردو میں چاہیے، فرینچ میں چاہیے آپ کو، انگلش میں آپ کو چاہیے، کون سی زبان میں آپ کو چاہیے، جس زبان میں آپ کو چاہیے وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں، تو فلہذا اس سے پڑھیں. آپ فرماتے ہیں بلکہ از کتب تصوف اگر مذکور نشود باک نیس کہ آن با احوال تعلق دارد. فرماتے ہیں تصوف کی کتابیں بھی اگر آپ اپنی مجلس میں نہ پڑھیں گے تو کوئی باک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تصوف جو ہے وہ کتابوں سے نہیں، وہ احوال سے مل جاتے ہیں، وہ قلوب سے مل جاتے ہیں، وہ نگاہوں سے مل جاتی ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے سے آپ کو نہیں ملے گا. ہاں پڑھنا پڑھانا تصوف کا بھی اچھی بات ہے، ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں کتنا اچھا سمجھا رہے ہیں،
امام ربانی صاحب ہے تو کتاب تصوف کی، لیکن ہمیں سمجھا رہے، دین بھی سمجھا رہے، لیکن فرماتے ہیں اگر آپ کی مجلس شریف میں تصوف کی کوئی بات نہ بھی کی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلق جو ہے احوال کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ ہے۔ وہ در قال در نمی آید، ہماری یہ باتیں جو ہے یہ قال میں نہیں سما سکتے۔ ہاں واس کتب فقہ مذکور ناشدن احتمال ضرر دارد، فرماتے ہیں لیکن اگر فقہ کی کتابیں آپ نہیں پڑھیں گے اس میں سے، فرماتے ہیں یہ پھر ضرر کی احتمال بہت ہے، اس میں بہت نقصان ہوگا۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، وجد و کیف و حال و سارا کچھ، لیکن کوئی آپ سے پوچھ بھی لینا کہ یہ وجد و حال تمہیں آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ ثابت کرو گے نا کسی کتاب سے، اور کتاب تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے نہیں ہو، فقہ کی کتاب کی طرف تو رجوع ہی نہیں کرتے ہو، تو فلہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کی مجلس اتنی بڑی ہوتی ہے جس میں سے تو اعز حضرات، تقریر کرنے والے حضرات تو بہت زیادہ تقریریں کرتے ہوتے ہیں، تصوف ایسا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ فرمایا، فلان نے یہ فرمایا، فلان نے یہ فرمایا، فلان نے یہ فرمایا، صوفیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ پوری آیت تو پڑھ لیتے ہو، لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون بھی پڑھا کرو نا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ اسی سے تو ملتا رہے گا کہ آپ پڑھیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں القلیل یدل علی الکثیر، فرماتے ہیں کہ تھوڑا دلالت کرتے ہیں بہت زیادہ سے۔ آپ کسی بڑے ڈھیر سے ایک ہی کھجور اٹھا لیں، کھجور کی ایک بہت بڑی ڈھیر پڑی ہوگی، ایک کھجور اٹھا لیں تو آپ کو دلیل ملتا جائے گا کہ یہ پوری کی پوری کھجور ایسی ہی ہے۔ اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزرد شوی ورنہ سخن بسیاراس۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑے سے آپ کو اپنے دل کا غم بتایا، پھر میں ڈر گیا، ایسے ڈر گیا کہ دل آزرد شوی، تجھے تکلیف ہو جائے گا، تمہارے دل خفا ہو جائیں گے، ورنہ سخن بسیاراس، ورنہ باتیں تو بہت ہے، لیکن تھوڑی سی میں نے اپنے دل کا غم آپ کے سامنے رکھا، پھر میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ اگر میں بات کو طویل کرتا جاؤں گا تو پھر آپ کی دل آزاری کی سبب بنے گی، وگرنہ باتیں تو بہت ساری ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مکتوب شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔